رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک بندہ لوگوں کی نگاہ میں جو لوگوں کے لیے بات واضح ہو رہی ہے اس میں وہ جنتیوں جیسے ہی عمل کر رہا ہے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حالانکہ وہ جہنمی ہے۔ لوگوں کے سامنے اس کی زندگی ایسی ہے، اس کے عمل ایسے ہیں کہ سبھی اس کے عمل کی وجہ سے اس کو جنتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حالانکہ وہ جہنمی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے جو چیز نمایاں ہو رہی ہے، لوگ جو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک شخص کے عمل ایسے ہیں جو جہنمیوں والے ہیں، لوگ اس کے عمل کی وجہ سے اس کو جہنمی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حالانکہ وہ جنتی ہے۔ یہ روایت بہت بڑی دلیل اس بات کی کہ انسان زندگی میں بہت سارے نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن آخر عمر میں اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے اور کوئی عمل ایسا کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے موفق بن جاتا ہے، اس کو توفیق دے دی جاتی ہے، اس توفیق کی وجہ سے آخر زندگی کے آخری ایام میں کوئی عمل ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا وارث بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ متعین کیا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ آپ کا خاتمہ اللہ کی توفیق پر ہوا ہے یا آپ اللہ کی توفیق سے محروم ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا، کہا یا رسول اللہ میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، تم جہاد کرنے نکلے ہو، ظلم کو مٹانے نکلے ہو، تو میں بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اسلم ثم قاتل، پہلے مسلمان ہو، کلمہ پڑھ، پھر جہاد کرنے نکلنا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، شرک میں گزری، کافر تھا، مشرک تھا، پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، یہ کہتا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ آپ نے کہا اسلم ثم قاتل، پہلے مسلمان ہو پھر لڑنے نکلنا، پھر قتال کرنا۔ اس بندے نے کلمہ پڑھا، اسی مارکے میں شامل ہوا اور اسی مارکے میں شہید ہو گیا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عامل قلیلا واجر کثیرا، اس بندے نے بظاہر عمل تھوڑا کیا ہے اور اس کو اللہ نے اجر بہت زیادہ دے دیا، یہ بندہ اللہ کی جنتوں کا حقدار بن گیا۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ میرے بھائیو، آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے کامیاب وہ ہے جو موفق ہے، جس کو اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہو وہ بندہ کامیاب ہے۔ توفیق کیا ہوتی ہے؟ توفیق کے اسباب کیا ہیں؟ موفق کون ہے؟ توفیق کس بندے سے چھینی جاتی ہے؟ یہ مستقل مضامین، اس پر بات ہونی چاہیے۔ توفیق کیا ہوتی ہے؟ توفیق کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے زندگی میں ایسے اسباب پیدا کر دے جس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت، اللہ کی جنت، ان چیزوں کی رغبت پیدا ہو جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے، جہنم سے بچنے کے ذرائع تلاش کرنا شروع کر دے اور دنیا میں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ یہ ساری چیزیں توفیق کہلاتی ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا اجمع العارفون باللہ ان التوفیق
अल्लाह यकिलक अल्लाहु इला नफ्सिक व अन्नल खुज़लान अन युखल्लिया बैनक व बैन नफ्सिक। जो अल्लाह के बारे में मार्फत रखते हैं, जो अल्लाह के बारे में पहचान रखते हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि तौफीक का माना यह है अल्लाह यकिलक अल्लाहु इला नफ्सिक, कि अल्लाह ताला आपको आपके खुद तेरी जात के सुपुर्द न कर दे, बल्कि अपनी हिफाजत में रखे, अपने फजल और रहमत में रखे। तौफीक का माना यह है कि अल्लाह तुझे तेरी जात की तरफ सुपुर्द न कर दे, जो कुछ करना तूने करना, करता रहे जो तेरा दिल करता है। तौफीक ये है कि अल्लाह तुझे तेरे नफ्स की तरफ सुपुर्द न करे, बल्कि अपनी हिफाजत में रखे, अपने फजल और रहमत में रखे। ये तौफीक है। वअन्नल खुज़लान अन युखल्लिया बैनक व बैन नफ्सिक। और रुसवाई ये है, तौफीक के मुकाबले में रुसवाई ये है कि अल्लाह ताला तुझे बेमुहार छोड़ दे, तुझे और तेरे नफ्स के दरमियान सारी रुकावटें अल्लाह खत्म कर दे, जो जी चाहता है करता रहे। ये अल्लाह की तरफ से रुसवाई है, तौफीक नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, वो बंदा जो बड़ा परेशान है, गम में है, तो अल्लाह से ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी वस्लिह ली शानी कुल्लहू ला इलाहा इल्ला अंत। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ये जो साबिता मुतय्यन किया है कि वो इंसान समझे कि मेरे रब ने मुझे इस मसले में तौफीक दी है कि नहीं, मैं मुवफ़्फ़क़ हूं कि नहीं, तो देखे कि क्या अल्लाह ताला गलती पर उसको ठोकर लगाकर अपनी तरफ लौटने का मौका दे रहे, नेकी पर उसको खुशी दे रहे, एहसास उसमें मौजूद है, तो समझे कि अल्लाह की तरफ से तौफीक है। और जब अल्लाह खुला छोड़ दे तो ये दलील इस बात की कि रब्बे कायनात ने इस बंदे को बेतौफीका बना के छोड़ा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बंदा परेशान हो, जिस बंदे पर गम आए हुए हो, वो अल्लाह से ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन वस्लिह ली शानी कुल्लहू ला इलाहा इल्ला अंत। या अल्लाह मैं तेरी रहमत की ही उम्मीद रखता हूँ, या अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के सुपुर्द न करना एक लम्हे भर के लिए आग झपके के बराबर भी, या अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के सुपुर्द न करना, फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, आग झपने के बराबर भी तो मुझे मेरे नफ्स के सुपुर्द न करना, अपने सुपुर्द रखना, अपनी हिफाजत में रखना, अपने फजल में रखना। वास्लिह ली शानी कुल्लहू ला इलाहा इल्ला अंत। या अल्लाह जब तेरे अलावा माबूद कोई नहीं है तो मेरे सारे मामला भी तूने दुरुस्त करने। और ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का माना भी यही है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम ये पढ़ते हैं जिसको जन्नत के खजानों में से खजाना करार दिया है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या है जन्नत के खजानों में से खजाना? ला हौला, किसी गुनाह से बचने की कोई ताकत नहीं है, वला कुव्वता, और कोई नेकी करने की कुव्वत नहीं है, इल्ला बिल्लाह, मगर अल्लाह के साथ। गुनाह से कोई बचेगा तो अल्लाह की तौफीक से, नेकी करेगा तो अल्लाह की तौफीक से। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा घर से निकलते वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के निकलता है, मेरे भाइयों एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक की दलील है। घर से निकलते वक्त पढ़ता है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, या अल्लाह मैं ड्राइवर बड़ा अच्छा हूँ पर तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, या अल्लाह मैं ताजिर बड़ा हूँ पर तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं हूँ, या अल्लाह मैं बिजनेसमैन, मैं कारोबारी, लोगों से डील करने में बड़ा माहिर हूँ पर तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं, या अल्लाह गुनाह से बच नहीं सकता, नेकी कर नहीं सकता सिवाय तेरी तौफीक के। प्यारे पैगंबर फरमाते, बंदा ये जुमला पढ़ के घर से निकलता है, फतनहा अन्हु शैतान, शैतान उस ऐसे बंदे से दूर भाग जाता है। दूसरा शैतान उसे कहता है, क्या हुआ, इस बंदे से क्यों दूर भाग गया? कई फला का बिराजुलिन कदमु किया वो हुदिया व कुफिया। बंदे ने सिर्फ इतना पढ़ा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों, लेकिन इसके पीछे एक नजरिया होना चाहिए, सिर्फ ये कलमा कहने की हद तक नहीं, बल्कि उसके पीछे उसका अकीदा हो कि या अल्लाह घर से निकला हूँ, जो काम करने जा रहा हूँ घर से निकल रहा हूँ,
کوئی توفیق نہیں سوائے تیرے کے، گناہ سے نہیں بچ سکتا، نیکی نہیں کر سکتا سوائے تیری توفیق کے۔ جب بندہ پڑھ کے نکلتا ہے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اسے کہتا ہے ہو اس بندے کے قریب، قد ہدی وکیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اس بندے کو کیسے تو گمراہ کرے گا، اس بندے پر تو کیسا حملہ آور ہوگا جو بندہ بچا لیا گیا، جس کو ہدایت دے دی گئی، جو گائیڈڈ ہے، جس کی کفایت کر دی گئی ہے۔ اور شیطان خود اپنے منہ سے کہتا ہے قد وقیت وہدیت وکفیت، اے بندے اللہ سے توفیق مانگ کے نکلنے والے، تو بچا لیا گیا، تو محفوظ کر لیا گیا، اور تیری ہدایت دے دی گئی اور تیری کفایت کر دی گئی ہے، ہم تجھ پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ شیطان جس نے اللہ سے قسمیں اٹھا کے وعدہ کیا تھا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس نے اللہ سے توفیق مانگی اور توفیق کا یقین کیا۔ آج میرے بھائیوں ہر بات میں یہ سوچتا ہوں میں نے یہ کیا، اور جس بندے نے سوچا میں نے یہ کیا، آج میں نے یوں کیا، آج میں نے یہ کیا تھا، اللہ نے توفیق دی میں نے یوں کیا، اللہ نے توفیق دی اور میں نے ایسا کیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں جو اللہ کی توفیق میں کیے گئے کام میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اور جو اس پہ اکڑتا ہے، قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو سارا کچھ مجھے دیا گیا نا، پراپرٹی دے دی گئی، یہ چابیاں اتنے خزانوں کی دے دی گئی، یہ میری ذہانت کی وجہ سے، توفیق نہیں اس نے کہا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قوم موسیٰ میں سے ہے، اللہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ کہا میری ذہانت کی وجہ سے، میں نے یوں کیا، میں نے یہ سوچا، میں نے ایسا کیا، میری اس وجہ سے ایسا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کی وجہ سے ہم نے اس کو پکڑ کر اس کے سار و سماج سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا، وہ بھول گیا کہ یہ اللہ کا فضل تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء۔ شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان تمہیں فحاشی پر اور گناہ پر لگاتا ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک پاک نہ ہوتا، تزکیہ نفس اس میں نہ ہوتا، کبھی ہدایت نہ پاتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ تم اس کو اللہ کی توفیق سمجھو۔ دنیا کی کوئی چیز اگر ملی ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی توفیق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کو کثرت سے پڑھا کرو اور یقین کے ساتھ پڑھا کرو کہ اس میں میں کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، نہ نیکی کرنے کی نہ گناہ چھوڑنے کی، صرف تیری ذات ہے جو مجھے توفیق دینے والی ہے۔ اسی لیے اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا ہے کہ توفیق انسان سے طلب کرتا ہے۔ اور توفیق میرے بھائیوں نہ ذہانت سے، نہ اسباب کو جمع کرنے سے، نہ مال مہارت سے ملتی ہے، بلکہ یہ جو توفیق ملتی ہے اللہ کے فضل و رحمت سے ملتی ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ عرب میں ایک بندہ تھا جس کو لوگ ابو الحکم کیا کہا کرتے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ابو الحکم کا معنی دانا، عقل مند، سیانا، ذہین، لیکن اتنا ذہین ہونے کے باوجود اسلام کہتا ہے یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جہل ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل پر اعتماد کرنے والا ہے، توفیق سے محروم ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کے دل کو توفیق دیتا ہے۔ اس لیے ہم صبح شام ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی پوجا کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیا توفیق ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پہلے کہا یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے، اور مدد یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائے رکھنا۔ ہم اس کا معنی کرتے ہیں یا اللہ سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ اللہ نے آپ کو دکھا، اس کا معنی ہے یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھ، توفیق مانگتے ہیں۔ اور جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سینہ کھولتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور بھائی کسی نے محسوس کرنا ہو
کہ وہ کس قدر توفیق یافتہ ہے، تو اس کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، توفیق دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اسلام کے لیے قربانی پیش کرنا، اسلام کا دفاع کرنا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا سینہ دنیا کے لیے کھلتا ہے، کاروبار کے لیے کھلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ موفق بناتا ہے، جس کو توفیق دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا وَكَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے توفیق چھین لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے سینے کو تنگ اور گھٹن والا بنا دیتا ہے۔ اسلام کی بات کرنا، اسلام کی بات کو قبول کرنا، اسلام کی کا دفاع کرنا، اسلام کے لیے کھڑا ہونا اس کے لیے اتنا مشکل بن جاتا ہے کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، کہ آسمان سے چڑھنا جس طرح مشکل ہے اس کے لیے نیکی کی توفیق یوں چھین لی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ اللہ نہیں ہے، اس کی وجہ انسان خود ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب لوگ یہ دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ ان کو، جب یہ ٹیڑھے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یہ انسان اپنے اعمال کر کر کے جب ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بے توفیقہ بنا دیتا ہے۔ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے، انسان توفیق سے محروم ہوتا ہے تو اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور اس کو اسلام کی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کے دل پر اثر نہیں کرے گا، حدیث سنے گا تو حدیث اس پر اثر نہیں کرے گی، آخرت اس کے سامنے ہوگی، جنت اس کو بتائی جائے گی، جہنم سے اس کو ڈرایا جائے گا، نہ جنت کی رغبت اس میں پیدا ہوگی نہ جہنم سے بچنے کی رغبت پیدا ہوگی۔ اس کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہوگا، دنیا، دنیا اور دنیا کی شہرت، اس کے علاوہ اس کے سامنے کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ یہ دلیل اس بات کی کہ انسان بے توفیقہ ہے۔ شقیق بن ابراہیم البلخی رحمہ اللہ بہت بڑے کالم گزرے، انہوں نے کہا اغلق باب التوفیق علی الخلق من 6 اشیاء، 6 چیزوں کی وجہ سے مخلوق سے توبہ کا، رحمت کا، فضل کا، توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ 6 چیزوں کی وجہ سے اغلق باب التوفیق علی الخلق من 6 اشیاء، 6 چیزوں کی وجہ سے مخلوق سے توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس سے توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ انسان نے کبھی اپنے پورے جسم کی مالیت لگائی کہ انسان کتنا قیمتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ، اس کا ایک لینس یا اس بیماری میں کوئی چیز تبدیل کروانی پڑے تو پتہ چلتا ہے اس ایک آنکھ کی قیمت کیا تھی۔ دل میں وال بند ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ ایک وال کی قیمت کیا ہے۔ کسی کو گردہ چینج کروانا پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ گردے کی قیمت کیا ہے۔ اللہ نے ریڑھ کی ہڈیاں اتنی اس کو ہڈیاں دی ہیں، مورے دیے ہیں، ایک مورا چینج کروانا پڑے تو پتہ چلتا ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے تمہارے نفسوں میں نشانیاں رکھی ہیں پر تم غور نہیں کرتے۔ انسان کتنا قیمتی ہے کبھی اس نے غور نہیں کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انسانوں 360 جوڑ اللہ نے آپ کو دیے، صبح صبح اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کرو، سورج چڑھنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرو تو تمہارے 360 جوڑوں کی طرف سے جو اللہ نے صدقہ ان پر متعین کیا تھا وہ 2 رکعتیں ان صدقے کی ادائیگی کر دیتی ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، اس جسم کا صدقہ 2 رکعتوں سے کفایت ہو رہی ہے۔ اربوں خربوں کا یہ انسان ایک ایک چیز، بڑیا چھوٹیاں، میدا، پتا، فلا فلا فلا، قیمت تو لگاؤ۔ کہا اللہ کہتے اس کی قیمت کیا ہے؟ سورج چڑھنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لو، شام تک پورے جسم کی طرف سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔
انسان اس جسم کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ نے اموال دی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ سلیمان علیہ السلام نے جس شخص کو تخت لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے ایک بات کی، ھذا من فضل ربی، آج ہمارے مکانوں کے سامنے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ھذا من فضل ربی، لیکن اگلی بات کوئی بھی نہ جانتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سیکھتا ہے۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ جو اللہ نے نعمت دی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے یہ ساری نعمتیں مال اولاد دے کر جو مجھے یہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے یہ اس لیے ہے لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے مجھے پرکھنے کے لیے نعمتیں دی ہیں تاکہ مجھے اللہ پرکھے کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے لیے شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو ناشکری کرتا ہے کفر کرتا ہے تو میرا رب تو بالکل بے پرواہ ہے اور وہ بڑا عزت والا ہے، ان کو ان کے شکریہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے راہیں دی ہے شکریہ ادا کرنے کی، آپ نے 5 6 10 کھانے کھائے، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یا کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ پڑھ لیا، فرمایا یہ انسان اس نے اللہ کی اتنی نعمتیں کھائیں اور آخر میں اللہ کا شکریہ ادا کیا، دعا پڑھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شخص کیسا ہے، کالصائم لہو اجر الصائم، کھانا کھانے کے بعد اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی اور شکریہ ادا کیا، یہ ایسے ہے جس طرح کے روزہ رکھنے والے کو اللہ اجر نصیب فرماتا ہے۔ اللہ شکریہ کھانا کھانے کے بعد شکریہ ادا کرنے پر اللہ اس کو روزے دار کے اجر جتنا اجر نصیب فرما دے گا۔ کتنا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سارا کچھ دے رہا ہے تاکہ تمہیں اللہ پرکھے کہ تم شکریہ ادا کرتے ہو یا ناشکری۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تعریفیں کرتے رہو گے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے اعلان فرمایا تمہیں اور دوں گا، بڑھا کے دوں گا، زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے شکریہ ادا نہ کیا، ناشکری کی، کفر کیا، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا شدید ہے، پھر عذاب آئے گا۔ اور میرے بھائیوں واللہ ہمیں اس بات پر بڑا غور کرنا چاہیے۔ صحیح سند سے روایت ثابت ہے، الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا، گھر میں پیارے پیغمبر تشریف لائے تو گھر میں روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، ادھر سالن گرا ہوا، ادھر روٹی گری ہوئی، بیڈ گرا ہوا، ادھر فلاں گرا ہوا ہے۔ روٹی پڑی تھی ٹکڑا، آپ نے اس کو اٹھایا اور صاف کیا اور کھایا، اس کو کھایا اور کہا عائشہ اکرمی ھذا، اس کی عزت کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کی قسم بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس رزق کی جو گھر میں آیا اس کی ناشکری کی، جب ایک دفعہ گھر سے نکل جاتا ہے دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا۔ اس کی عزت کرو، اس کھانے کی عزت کرو، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہو، ہمسائے کو نہیں، کسی غریب کو نہیں بھیجتے۔ اور یہ بھی شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا کہ یار یہ بچا بچا دینا یہ عزت نہیں ہے، گرانے میں عزت سمجھتے ہو، کسی غریب کے پیٹ میں جانے کو عزت نہیں سمجھتے۔ عائشہ اس ٹکڑے کی عزت کرو، اللہ کی قسم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ کسی گھر سے نکل جاتے ہیں تو پھر لوٹ کے نہیں آتے۔ عزت نہ کرنے سے، احترام نہ کرنے سے، شکر ادا نہ کرنے سے پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں لوٹ کے نہیں آتا۔ اربپتی کھرپتی لوگوں کو دیکھ لیں، آج ایسے کنگال ہیں کہ روٹی پوری نہیں ہوتی، پیچھے وجہ اس طرح کی نظر آتی ہے۔ تو پہلی بات کیا کہی، توفیق کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو کیا پڑی کہ اللہ تمہیں عذاب دے، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اور ایمان والے بن جاؤ تو اللہ کو کیا پڑی کہ اللہ تمہیں عذاب دے۔ تو پہلی بات کیا ہے، نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو توفیق کا دروازہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات کہ انسان علم حاصل کرنے میں، پڑھنے پڑھانے میں، خطبہ سننے میں، باتیں سننے میں تو بڑی رغبت کرتا ہے،
اور عمل چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان علم کی بات سنتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کچھ چیز اس کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ توفیق سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو 5 سوال قیامت کے دن ہونے ہیں، 2 عمر کے بارے میں، عمر کے بارے میں اور جوانی کے بارے میں 2 سوال، مال کہاں سے کمایا، کہاں صرف کیا، 5واں سوال ہے ماذا عمل فیما علم، جس بات کا پتہ چل گیا تھا، جس بات کا علم تھا، اس پر عمل کچھ نہ کیا۔ جس بات کا علم ہو گیا اس پر عمل نہیں کرتا تو توفیق کا دروازہ اس پر بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج میرے بھائیوں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، جن کے پاس قرآن موجود ہے، ان کی مثال بھی ان لوگوں کی طرح ہے جن کو تورات اللہ نے دی اور پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال تو گدھے جیسی ہے جس پر آپ علم کا بوجھ ڈال دیں یا پتھروں کا بوجھ ڈال دیں، اس پر برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الاسلام یدرس کما یدرس الصوف، لوگوں اسلام تمہیں یوں بچ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے نشانات کم پڑنے شروع ہو جائیں گے، جس طرح کے نقش و نگار والے کپڑے سے نقش و نگار کم ہونا پڑا، جسے پوشیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حتی لا یدری ما صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، یہاں تک کہ نماز، روزے اور صدقے کا لوگوں کو پتہ نہیں تو کیا ہوتا ہے۔ کیوں کہ بات کا علم تھا، عمل چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو ایسا بے توفیقہ بنا دیا کہ اب ان کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، احکام کے نہیں پتہ۔ جاہل بن جائے گا وہ انسان علم سے، دین سے، کیوں توفیق سے چھن گئی۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ انسان المسارعۃ الی الذنب والتاخیر فی التوبہ، انسان غلطی میں، گناہ میں بڑی جلدی کرے گا اور توبہ میں تاخیر کرے گا۔ گناہ میں جلدی، توبہ میں تاخیر، یہ بھی دلیل اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے توفیق کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید سے اللہ کے فضل کو بڑا سمجھ کر گناہ کرتے رہنا اور توبہ نہ کرنا، یہ دلیل اس بات کی اس بندے پر توبہ کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، اس پر توفیق کا دروازہ بند کر دیا۔ شیطان نے کہا تعالیٰ یا اللہ تیرے بندوں کو امیدیں دلاؤ گا، ایسی ایسی امیدیں کہ جس کی وجہ سے یہ گناہ کرتے رہیں گے۔ آج انسان گناہ تو کرتا ہے مگر توبہ نہیں کرتا، حالانکہ جس بندے کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کی مثال اللہ کے نبی نے دی، فرمایا اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مؤمن، وہ مومن جو توفیق والا ہوتا ہے وہ پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ جب تمہاری نیکی تمہیں لطف دینا شروع کر دے، نیکی کرنے کے بعد تم اس کا سرور اور لطف دل میں محسوس کرو، خوشی محسوس کرو، نماز پڑھنے کے بعد ایک لطف محسوس کرو، صدقہ دینے پر لطف محسوس کرو، کسی غریب کی مدد کرنے پر لطف محسوس کرو، اور گناہ چھوڑ کے تم ایک لطف محسوس کرو، تو تب جا کے آپ مومن ہیں۔ وساعت کا سیئاتوں کا، اور تمہاری برائی، تمہاری غلطی، تمہارا گناہ تمہیں بے چین کر دے اور پریشان کر دے، تب جا کے آپ مومن ہیں۔ اس بندے نے گناہ تو جلدی جلدی کیا، توبہ نہیں کی، تو دلیل اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق سے محروم کر دیا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان صاحب الشمال لا يرفع القلم عن المسلم المخطئ 6 ساعات، جو بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ ہے وہ 6 گھڑیوں تک قلم یوں اٹھا کے بیٹھا رہتا ہے اس مسلمان سے جس نے گناہ کیا ہے۔ 6 گھڑیاں کتنی ہیں اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ 6 گھڑیوں تک یہ غلطی کرنے والے بندے سے فرشتہ یہ قلم اٹھا کے بیٹھا رہتا ہے، 6 گھڑیوں تک اس کا گناہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ 6 گھڑیوں کے اندر اندر توبہ کر لی تو گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، اور 6 گھڑیوں تک توبہ نہیں کرتا تو تب اس کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جس مجلس سے بیٹھا غلطیاں بتائی ہوگی اٹھنے سے پہلے کفارہ مجلس کی دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ وہی مٹا دیتے ہیں۔ پہلی بات کیا تھی کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، دوسرا یہ کہ اس کو کچھ چیزوں کا علم ہوتا ہے عمل نہیں کرتا، تیسرا یہ ہے کہ وہ گناہ میں جلدی اور توبہ میں تاخیر کرتا ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے، نیکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔
لیکن ان کا عمل نہیں اپناتا. صحبت، دوستی، یاری. اب کتنے لوگ ہیں جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں پر ان کے ساتھ ان کے عمل نہیں اپناتے. جو وہ عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کا پیچھا کر کے پیروی نہیں کرتے. یعنی اللہ نے تمہیں یہ توفیق بخشی تھی کہ تم نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تم اللہ سے توفیق مانگ لو. ان کے ساتھ جا کر بھی تمہیں توفیق حاصل نہیں ہوئی تو دلیل اس بات کی کہ توفیق کا دروازہ تم پر بند ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ دنیا اس سے منہ موڑ کے جا رہی ہے اور یہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور چھٹی بھی اس کے ساتھ ہی بیان کرتا ہوں کہ چھٹا یہ ہے کہ آخرت اس کی طرف آ رہی ہے اور یہ اس سے منہ موڑ رہا ہے. یہ دونوں چیزیں کہ دنیا جا رہی ہے اور انسان اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. جو آگے آگے دوڑ رہی ہے یہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور جو آخرت جنت اس کی طرف قریب آ رہی ہے یہ اسے منہ موڑ رہا ہے. جب یہ کیفیت ہو دلیل اس بات کی کہ اللہ نے اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا. صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے کہ لوگوں ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فالیوم العمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. کہ لوگوں دنیا بھاگ رہی ہے، دنیا منہ موڑ کے جا رہی ہے اور آخرت تمہاری طرف آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے، دنیا کے چاہنے والے بھی اور آخرت کے چاہنے والے. فکونوا من ابناء الآخرہ، تم آخرت والے بننا، کیونکہ آج عمل ہے حساب کوئی نہیں ہے اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. سو دیکھ لو کہ تم کس طرف جا رہے ہو. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ 24 گھنٹوں میں ہم جو دنیا ہم سے منہ موڑ کے بھاگ رہی ہے ہم اس کا پیچھا کتنا کر رہے ہیں، اور جنت جو ہمارے قریب آ رہی ہے اس کی طرف ہم کتنا توجہ کر رہے ہیں. توفیق کی علامتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا استعمل، جس بندے سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس سے کام لے لیتے ہیں. استعمل، اس کو استعمال کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا استعمال کرنا کیا ہے؟ فرمایا یوفقہ اللہ لعمل صالح قبل موتہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی موت سے پہلے کسی ایسے عمل کی توفیق دے دیتا ہے جو بڑا ہی نیک عمل ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی توفیق کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے. لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعتہ. اللہ تعالیٰ مسلسل اس امت میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس کے اطاعت میں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں استعمال کرے گا، اطاعت میں توفیق دے گا. کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے استعمال کر رہا ہے، دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، جہاد کا پشتیبان بننے کے لیے، امت کا درد محسوس کرنے والا کیا مجھے اللہ بنا رہے ہیں؟ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. کہا لوگوں جیسے اللہ نے تمہیں رزق تقسیم کیا ہے، اللہ نے اخلاق بھی تمہیں یوں ہی تقسیم کیا ہے. اخلاق کا مطلب وہ چیزیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اچھے اخلاق میں وہ چیزیں شامل ہیں. کہا رزق کے بارے پیچھے دوڑتے ہو، حالانکہ وہ بھی تقسیم شدہ ہے، اور اخلاق وہ بھی اللہ نے تقسیم کیا ہے، اس کے پیچھے کتنا دوڑتے ہو. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيَّ فِي الدُّنْيَا مَن يُحِبُّ وَمَن لَّا يُحِبُّ. لوگوں اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے پیار نہیں کرتا. کافروں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور ہو سکتا ہے تم سے زیادہ دیتا ہے. وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. پر اللہ ایمان صرف اسے نصیب کرتا ہے جس کو اللہ اپنا محبوب بنا دیتا ہے. ایمان صرف اسے نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے توفیق یافتہ ہوتا ہے. یہ آخری 3 حدیثیں میں چاہتا ہوں اس پر ہم آئندہ خطبات میں بات کریں، مستقل بات کریں، کیونکہ انسان ہر وقت اس کو نصیحت کی ضرورت ہے. سو میرے بھائیو، ہم نے دیکھنا ہے، الگ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کیا اللہ کی طرف سے مجھے توفیق حاصل ہے یا توفیق کے دروازے مجھ پر بند ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شمار فرمائے جن کو اللہ کی طرف سے تائید توفیق حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان میں شمار نہ کرے جو بے توفیقے ہیں. وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
ہوں